بہت بڑی میرے پاس خبر آئی ہے، وہ یہ کہ نواز شریف کے اوپر ریڈ لائن کہ بجلی کی قیمت آج 24 گھنٹے میں آدھی ہو سکتی ہے۔ کاکڑ صاحب اور ان کی کابینہ کی خواہشات ہیں کہ وہ کم از کم 1 سال تک رہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی نیندیں اڑا دی، لیکن اس میں جو اصل نقصان ہو رہا ہے نا جی، وہ ہو رہا ہے عمران خان کے اس فیصلے کا۔ پورے ملک نے، پوری قوم نے نشہ کیا ہو، پھر وہ نشے میں آ کے اس طرح کے IPP سائن کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آرمی چیف کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں آج کل۔ زیادہ تو جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کاروباری شخصیات سے میٹنگز کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں انہوں نے رائے کم لی ہے اور زیادہ انہوں نے اپنا ایک ویژن دیا ہے۔ یعنی ان میٹنگز میں کاروباری، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کاروباری شخصیات بتاتی ہیں کہ جی یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں تو یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے انہوں نے خود بتایا کہ ان کا کیا کیا ویژن ہے۔ لیکن ویژن سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ بہت بڑی میرے پاس خبر آئی ہے، وہ یہ کہ نواز شریف کے اوپر ریڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ جی، نواز شریف کے اوپر جو ریڈ لائن تھی اور مریم نواز کے اوپر جو ریڈ لائن تھی، وہ آپ سمجھیں کہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اور اب جو ہے نواز شریف جو ہیں وہ پلانز بنا رہے ہیں پاکستان آنے کے، خاص طور اکتوبر کے آخر میں، اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آئیں گے، ان کی ڈیل ہو جائے گی، وہ جیل بھی نہیں جائیں گے، وہ پھر کیمپین بھی کریں گے اور الیکشنز میں ایک نئی مسلم لیگ کو لے کر وہ اتریں گے اور وہ ایک بھرپور مقابلہ کریں گے، اور تب تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے تتر بتر ہو جائے گی، تو ان کے لیے خاص طور پنجاب کی حد تک تو راستہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی اب آپ یہ دیکھیں کہ خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ کافی ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ میری ابھی اپنے ایک دو دوستوں سے بات ہو رہی تھی، ان میں سے ایک دو تجزیہ کار بھی ہیں، اینکرز بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی نئی پالیسی نہیں ہے، یہ پہلے ایک زمانے میں جنرل راحیل شریف کے زمانے میں بھی شروع ہوئی تھی، اور اگر آپ اس کو یاد کریں اور اس میں زرداری صاحب کی وہ تقریر یاد کریں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 سال کے لیے تم آتے ہو، ہم یہیں پہ رہتے ہیں، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ اس وقت بھی شروع ہوا تھا اور اب بھی ہوا ہے، لیکن اب میں اور اس وقت میں ایک فرق ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کو کٹ ٹو سائز کیا جائے تو آپ نے MQM کو سٹرونگ کر دیا، آپ نے اس کے سامنے PSP کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کرتے رہے۔ لیکن اب ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ بیسیکلی ایک وے آف لائف ہے، اور یہ ایک کاروبار زندگی ہے سندھ میں لوگوں کے لیے، اور اگر اس کو ہٹانا ہے یا اس کو فریکچر کرنا ہے یا اس کا کوئی زور کم کرنا ہے تو انٹیریئر سندھ میں جو ہے ایک کوئی ہیوی قسم کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انٹیریئر سندھ میں ہیوی آپریشن جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور اس ضمن میں کل وہاں جو بریگیڈیئر حارث نواز کی، جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کی جو پریس کانفرنس تھی، میرا خیال ہے کہ کافی کلیئر ایک انڈیکیشن ہے، کیونکہ جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم بدعنوانیوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم لیک آف میرٹ کی بات کرتے ہیں، تو کسی صوبے میں اس طرح سے کسی جماعت کا نام نہیں آتا جس طرح سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے۔ بہرحال، تو اگر اب وہ سندھ کے اندر اگر انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا ہے تو وہ کس پارٹی پہ ہوگا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ باتیں جو سننے میں آیا کہ آرمی چیف نے جو کاروباری افراد سے کی، ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ لاس میکنگ کارپوریشنز ہیں ان کو فوری طور پہ بیچا جائے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی دیر سے ہم 2 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ 1500 بلین جو سالانہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، بھلے ایک ایک روپے میں اس کو دو اور جان چھڑاؤ تو ہر سال 1500 بلین تو بچے گا۔ دوسرا نیکسٹ اسٹیپ پہ ڈسکوز ہیں کہ ڈسکوز کو فوری طور پہ پرائیویٹائز کیا جائے، اور یہ ہے کہ 1 بائی 1 ان ڈسکوز کو یعنی بالکل پرائیویٹ مالکان کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ جو لائن لاسز وغیرہ ہیں، جو چوریاں ہیں، وہ خود ہی اس سے نپٹ لیں گے اور خود ہی ٹھیک کر لیں گے۔ اور دوسرا، کسی وابڈا کے اہلکار کو فری بجلی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا اس کو اضافی نہیں دینے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جو پرائیویٹ ڈسکوز ہیں وہ خود ہی یہ مراد ختم کر دیں گے۔ وہ کیوں اس طرح سے کئی لاکھ میگا واٹ جو ہے وہ لوگوں کو مفت میں بانٹتے پھریں جبکہ انہوں نے اس میں پیسے لگائے ہوں گے، تو یہ بھی چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لیکن کتنی جلدی ہوگا یہ سب کچھ، یہ تو اب آنے والا دن بتائے گا، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے پاکستان میں
وہ اگر ہم اس کو کتابی فارم میں دیکھتے ہیں، بیوروکریٹک فارم میں دیکھتے ہیں، تو وہ کم از کم 6 مہینے لگتے ہیں ایک کسی کمپنی کو پرائیویٹائز کرنے کا. اور آج تک جتنی چیزیں پرائیویٹائز ہوئی ہیں اس ملک میں، ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، چاہے وہ ایم سی بی بینک ہو، چاہے وہ پی ٹی سی ایل ہو، چاہے وہ کے ایس بی بینک ہو. وہ ابھی تک وہ یہ پرائیویٹائزیشن جو ہیں یہ عزم نہیں ہوئی لوگوں کو. تو اب ایک دم سے جب یہ سارا کچھ ہونا شروع ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہرحال یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جو پینا پڑے گا، سونر دا بیٹر. یہ والا حساب ہے، whether we like it or we don't like it، یہ کرنا تو ہے، اور یہ بغیر کسی ڈنڈے کے ہوگا نہیں. تو اب ڈنڈا اگر چلے گا تو کیا وہ 6 مہینے سے شارٹ پیریڈ میں اس کو کر لے گا کہ نہیں کر لے گا؟ دیٹ ریمینس ٹو بی سین. کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ کاکڑ صاحب اور ان کی کابینہ کی خواہشات ہیں کہ وہ کم از کم 1 سال تک رہیں اور 1 سال حکومت کریں. لگتا مجھے یہ ہے کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ بات نہیں چلے گی، اور جنوری فیبری بلکہ مارچ تک بھی نوبت نہیں جائے گی. اور جنوری اور فیبری کے درمیان جو ہے آپ الیکشنز کی توقع رکھ سکتے ہیں. اور جب وہ سیزن ہوگا تو جتنے محنتی مشقتی لوگ ہیں جو پاکستان آتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، پھر کما کمو کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں رہتے ہیں، تو پھر جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ آ جاتے ہیں. تو وہ لوگ آپ کو جنوری اور دسمبر اور جنوری کے وسط میں آپ کو تمام محنت کش جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی نظر آئیں گے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ انٹرم کیبنٹ کے کئی وزارتیں جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی نیندیں اڑا دی ہیں، خاص طور وزارت خزانہ. اور جس طرح سے ان سے نہ کسی کام پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، نہ وہ تیار ہیں، نہ وہ لوگوں کو اعتماد میں لے رہی ہیں. محترمہ، اب آپ دیکھیں کہ جیسے ڈالر کی اڑان کا مطلب ہے، کیونکہ اگر کوئی سمجھے نہ سمجھے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان آرم فورسز کو ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرم فورسز کی جتنی بھی ایکسپنسز آپ لے لیں، اور آرمز، ویپنز، ایمونیشن، یہ ساری جو چیزیں ہیں یا سپیئر پارٹس وغیرہ، یہ فارن ایکسچینج میں پے کرنی پڑتی ہیں. تو اگر آلریڈی ان کا بجٹ جو ہے وہ 16% کے قریب ہے، تو جب ڈالر کی انفلیشن ہوتی ہے اور ڈالر جو ہے وہ 300 کراس کر لیتا ہے، تو ان کا بجٹ جو ہے وہ شرنک ہو کے ایکچولی 8% رہ جاتا ہے. تو اس کی ایز این انسٹیٹیوشن اگر کسی کو ہٹ پڑ رہی ہے تو وہ آرمی، ایئر فورس، نیوی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو ڈائریکٹلی آ کے پڑ رہی ہے. روپیہ تو آپ ڈیل کر لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ افغانستان میں کوئی کاروبار نہیں ہے، افغانستان کا کسی دنیا کے ساتھ ان کا بینکنگ رابطہ نہیں ہے، اس کا ڈالر سٹیبل ہے. ایران کے اوپر ہر قسم کی پابندی ہے اور ایران کے ساتھ کوئی اوپنلی کاروبار نہیں کر رہا، لیکن اس کا ڈالر سٹیبل ہے. یہ دونوں ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں. پاکستان جو پوری دنیا سے کاروبار کر رہا ہے، جس کی پوری دنیا سے ریمیٹنس ہو رہی ہے، جس کے پوری دنیا سے پیسے آ رہے ہیں، پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ انسٹیبل ہے. تو ایک عام فہم خیال یہ ہے کہ پاکستان سے ڈالر جو ہے وہ منہ مانگی قیمتوں پہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. کہاں پہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے؟ افغانستان، اور کچھ ایران بھی جا رہا ہے. تو اب یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جتنی غیر قانونی یہ اسمگلنگ ہے اس کے اوپر فوری روک تھام کی جائے گی. اور مجھے اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ منی چینجز جو ہیں، منی چینجز کا کاروبار بند کرنے کی جو آپ سمجھیں کہ سمری تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جو بریف ہے وہ اس وقت وزیر اعظم کے پاس ہے، اور اس کے اوپر کافی غور و خوض ہو رہا ہے کہ اگر منی چینجز بند کر دیے جائیں اور صرف بینکوں کے ذریعے، شیڈیولڈ بینکس کے ذریعے فارن کرنسی ہینڈل ہوگی تو وہ بہت فائدہ مند ہوگا. لیکن اس میں جو اصل نقصان ہو رہا ہے نا جی، وہ ہو رہا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، عمران خان کے اس فیصلے کا کہ جو اس نے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا اور گورنمنٹ آف پاکستان سے اس نے ان کے کنٹرول سے اس کو نکال دیا تھا اور آئی ایم ایف کے انڈر کر دیا تھا. اس کی وجہ سے ہمارے بینکس بھی ریگولیٹ نہیں ہو رہے. وہ حکومت کے کہنے پہ نہیں آتے، وہ حکومت کی بات نہیں سنتے، کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر جنرل جو ہے وہ ہمیں رپورٹ نہیں کرتا، اس کے آقا کوئی اور ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ جہاں حکومت کو کئی چیزوں کا علم بھی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اور وہاں کروا نہیں سکتی، کیونکہ وہ جو ادارہ ہے وہ خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا ریزرو بینک جو ہے پاکستان کا، وہ ادارہ ہی خود مختار ہے، وہ ادارہ ہی انڈیپینڈنٹ ہے اور ان کے قریب نہیں پڑتا. لیکن کچھ باتیں طے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن تو امیجیٹلی کرنے پہ تلی ہوئی ہے.
لیکن کیا حکومت اپنے ایکسپنسز کنٹرول کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی؟ اپنی شاہ خرچیوں کو کنٹرول کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اس کے اوپر تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہو رہا. لیکن جو ایفرٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نیب کو زیادہ خود مختار کر کے زیادہ بیف اپ کرنا، اور تاکہ نیب جو ہے اب ایک نئی شکل میں لوگوں کو نظر آئے. ابھی تک تو نیب ایسا تھا کہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی تھی، ان کے پاس ایک پورا کا پورا اسکرپٹ ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور چند مہینے کے ایک سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ نیب کی کسٹڈی سے چلے گئے، تمام کیسز میں وہ معاف ہو گئے، دھل گئے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کی جو پروسیکیوشن ہے اس کو بیف اپ کیا جا رہا ہے، نیب کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ عدالتوں میں جا کے جو نیریٹو بلڈنگ ہے یا کیس بلڈنگ ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول اس کو بڑی افیکٹولی کر سکے، اور وہاں سے کوئی بچ نہ پائے. اب اس میں 15 وزیروں کے نام آ رہے ہیں، 15 سابق وزیروں کے نام آ رہے ہیں. پی ڈی ایم کے تھے، جن میں بیشتر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. ان کے نام آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر نیب جو ہے اگلے 2 ہفتے کے اندر اپنی کارروائیاں جو ہیں نہ صرف شروع کر دے گا بلکہ بڑی تیزی سے شروع کرے گا. ایک سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے، اور جس میں کبھی آتا ہے کہ جی وہ فلاں پیپلز پارٹی کی رہنما کے گھر سے اتنے ارب روپے کے نوٹ مل گئے، پھر آتا ہے کہ جی فلاں پیپلز پارٹی کے رہنما کے گھر سے اتنے من سونا مل گیا. یہ کیمپین جو ہے یہ ان کو بیک فٹ پہ کرنے کی جا رہی ہے، اور کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسری سائڈ سے یہ کیمپینز ہو رہی ہیں کہ جو سلمان رشدی ملعون جو ہے اس کا وکیل جو ہے وہ عمران خان کا وکیل ہے، اور یہ شاتم رسول ہے اور گناہ گار ہے یہ وہ. تو ہر قسم کی کیمپینز جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا اینگل ضرور ہے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی کوئی خواہش ضرور ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو بات ابھی تک کاکڑ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بڑے آرام سے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بجلی کی قیمت آج 24 گھنٹے میں آدھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مالیاتی ادارے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے رینٹل پاور پروجیکٹس ہیں نا، ان کی میعاد جو ہے وہ 2025 تک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سے اپنے ٹین ٹھبے کڑبے جو بھی ہے اٹھا کے لے جانے. یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، حکومت کی ملکیت نہیں ہے، اور وہ لے جانے کا بھی ان کا ایک ایکسپینس ہے. پھر آگے کہاں لگاتے ہیں، ان کو کہیں ایسا کانٹریکٹ ملتا ہے نہیں ملتا. جو کانٹریکٹ پاکستان میں ہے یہ تو دنیا میں کوئی ملک بھی نہیں دے گا انلیس رنڈل پورے ملک نے پوری قوم نے نشہ کیا ہو کو خاص قسم کا، پھر وہ نشے میں آ کے اس طرح کے آئی پی پی سائن کرتے ہیں جس طرح کا ہم نے کیا ہوا تھا. کہ ہم نے تو اس وقت کیا تھا جب 65 روپے کا ڈالر تھا، اور اب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کہاں پہ ہے. تو ہماری تو کمر توڑ دی ہے، گردشی قرضے نہیں. تو 2025 سے لے کے 2028 تک یہ سارے کے سارے ایکسپائر ہو جائیں گے، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو آج اگر حکومت ان کو بلاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری تو جتنی انویسٹمنٹ ہونی ہے ہو گئی، تم نے تو جتنا پیسہ لینا ہے اس ملک سے لے لیا، بلکہ اس سے بہت زیادہ لے لیا، تو ایسا کرو تمہارے ہم کانٹریکٹ 10 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. ہم تمہیں اسی ایکوپمنٹ پہ جو تمہیں کہیں نہ لے جانا پڑے گا نہ کچھ کرنا پڑے گا، یہ 10 سال کے لیے مزید تمہیں کانٹریکٹ دے دیتے ہیں، پرووائڈڈ تم آج سے آدھی قیمت پہ بجلی لوگوں کو دینا شروع ہو جاؤ. تو ان کا تو ایکسپینس نکل چکا ہے، ان کا پروفٹ بھی جا چکا ہے. یہ تو ملائی کھا رہے ہیں، وہ سارے دودھ کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے نا، یہ وہ والی ملائی کھا رہے ہیں، اس میں چینی وینی ڈال کے خوب کوٹے دے کے کھا چکے ہیں. باقی اب تھوڑا بہت جو رہ گیا اس طرح کھا رہے ہیں. تو ان کو تو مزید یہ ملائی نظر آئے گی کہ ان کا ایکسپینس کوئی نہیں ہے اس میں. لیکن اس صورت میں بجلی بھی ملے گی پاکستان کو، اور بجلی جو ہے وہ آدھی قیمت پہ بھی مل سکتی ہے. مجھے تو اب اس سے ایک بچت، کیونکہ ایک دوسرا جو ہے کہ وہ ہم ساروں کو جمع کر لیں اور ایک کمرے میں جو ایم بی ایس نے کیا تھا محمد بن سلمان نے، اور سب کو ٹھوکے پکڑ کے جب تک وہ ہماری مرضی کی پیسے نہیں اگل دیتے اور یہ ہمارے سے نہیں ہوگا. کیونکہ وہی لوگ جو ہیں جو پاور پلانٹس کے اونرز ہیں، وہی ہمارے شوگر ملز کے بھی اونرز ہیں، وہی ہمارے سیاسی جماعتوں کے بھی عہدے داران ہیں. نون لیگ میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، استحکام پارٹی میں بھی ہیں، کاف لیگ میں بھی ہیں. یہ ساری کے ساری شوگر ملوں والے جو ہیں یہی الحمدللہ ہمارے پاور پلانٹس کے بھی مالکان ہیں. تو آپ پکڑ نہیں سکتے. اب یہ انہونی سی باتیں ہیں نا، اس کو خواب دیکھنا بھی ایک دیوانے کا خواب ہوگا.
لیکن اگر آپ ان کو مزید کیرٹس دیتے ہیں، مزید آپ ان کو ملائی دکھاتے ہیں کہ اگلے 10 سال بھی تم یہ ملائی کھا سکتے ہو پرووائڈڈ اس قیمت پہ کر دو، تو وہ ایک ایکسیپٹیبل فارمولا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پاور کمپنیز کے ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت تک کی اطلاعات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نگران حکومت کے سیٹ اپ سے خوش نہیں ہے، خاص طور پہ وزارت خزانہ سے، وزارت اطلاعات و نشریات سے، کامرس سے، اور جو ہے اکنامک فرنٹ پہ جو کام کر رہی ہیں یہ سارے جو ہیں ان کے خیال میں یہ بہت بہتر اور بہت اچھا کام کر سکتے تھے جو یہ نہیں کر رہے. آنے والے دنوں میں بڑی مزید خبریں آنے والی ہیں، کچھ الیکشنز کے متعلق آئیں گی، کچھ لڑائیوں کے متعلق آئیں گی، اور سب سے امپورٹنٹ ہے بندیال صاحب کے متعلق آئیں گی. اگلے 10 دن میں آپ کو خبریں ان 4 کیسز کے متعلق بھی آئیں گی جو بندیال صاحب نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں. لیکن ایکسپیکٹڈ کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ستمبر بڑا بھاری مہینہ ہوگا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے. مزید کیا آ رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کو پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، مزید اپڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں گی. اسٹے ٹیون ٹو دس چینل تاکہ میں آپ کو اور خبریں جو ہونے والی ہیں وہ بھی آپ کو وقت سے پہلے دے سکتا ہوں. اللہ حافظ.